اب یہ ایک ویڈیو نیچے چل رہی ہیں, یہ ویڈیوز پہلے آپ سن لیں جو مرزا صاحب ہیں, انجینئر صاحب ہیں, ان کی نوکری کے حوالے سے. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا, میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا, یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. آلموسٹ 15 سال سروس کی ہے, اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی, اور ریٹائرمنٹ کوئی ایجنسیوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا, بس یہ دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھی. اس وقت مجھے یہ ریٹائرمنٹ آفر کی گئی کہ آپ چونکہ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں تو پیرلل میں آپ ایک ڈیفنس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر ہیں, تو آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو میں نے تو وہ کہنا نا کہ کبے نو لات پہ ہی تو کب نکل گیا. تو میرے جی ویڈیو آپ نے سن لی ہے جی. اب مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں جانا ہے ہم نے. آپ یہ جو اوپر والی یہ جو بلیک والی ہے ویڈیو, جس کے اندر بلیک جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے, یہ میرے خیال میں طلحہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے ان کی, اور اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ڈسا ہوا ہوں, اور میں نے تو عمران خان صاحب اور عطر من اللہ صاحب اور کہاں میں نے ریٹ دائر کی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نوکری کے معاملے میں جناب صاحب. اب دوسری جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے پہلے کی, اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایجنسیوں کا رول نہیں تھا, بلکہ مجھے جو ریٹائرمنٹ ہے وہ آفر کی گئی تھی. کبے نو لت وجی کو بس سیدھا ہو گیا, اور جو ایجنسیاں ان کا کوئی رول نہیں تھا. میں دعوت کا کام کر رہا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ایک حساس جگہ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. کبے نو لت وجی آپ بڑے خوش تھے. اب حضور مجھے یہ بتا دیں کہ کدھر جانا ہے ہم نے. ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں, میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں کہ استاد جی کیڑے والا استاد جی, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہ طلحہ صاحب کی پوڈ کاسٹ والا استاد جی ڈیلیٹ کروں یا میں اس سے پہلے والا استاد جی ڈیلیٹ کروں, کیونکہ ایک استاد جی تو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. یا تو میں ادھر بیٹھ جاؤں کہ ہاں جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے ہیں نوکری کے معاملے میں, یا پھر میں ادھر بیٹھ جاؤں کہ یہ ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں تھا. کبے نو لت وجی کبا ٹھیک ہو گیا تو میں نے تو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی. بڑی آپ ہنسی خوشی سے جو ہے وہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی. استاد جی ایک تو ڈیلیٹ کرا دو, کوئی ایک جڑا استاد ہے وہ ڈیلیٹ کرا دو, یا ادھر والا کرا دو یا ادھر والا ڈیلیٹ کرا دو, تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں کہ میں نے کون سا استاد جی جو ہے وہ فالو کرنا. مسئلہ یہ نا کہ انجینئر صاحب آپ جھوٹ بھی بڑا وہ سبجیکٹو قسم کی یہ ٹرم ہو گئی ہے نا, وہ بیانات ادھر سے بھی چلتے ہیں. اب ایک بیان آپ کا بھی چل رہا ہے اور وہ دونوں بیان میں نے آپ کے سنے, اور اس میں ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی کیونکہ دیگر مصروفیات تھی مذہب کے حوالے سے. لیکن ماضی میں آپ کہہ رہے تھے, آپ نے بیان دیا کہ ایجنسیاں میرے پیچھے پڑ گئی, ایجنسیوں نے آپ کو نوکری سے نکلوایا اور آپ نے عمران خان کو خط بھی لکھا. تو یہ تو کمپلیٹ آپ کے دو بیانات. کوئی اپوزٹ نہیں ہے بھائی, کوئی اپوزٹ نہیں. یہ پورے ایک سٹیج ہوئی ہے نا, یہ مجھ سے آپ پوچھیں نا, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہیں گے قرآن پاک میں یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کہیں گے قرآن پاک میں یہ سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ جو شراب پینا ہے یہ شیطانی کام ہے. تو یہ مختلف اوقات کی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ ساری آپس میں کوریلیٹ کرتی ہیں. تو میں آپ کے پروگرام میں اب پک اینڈ چوز تو بیچ میں سے نہ کوئی کرے. ایک پوری چیز سٹارٹ ہوئی, یہ پوری کی پوری گیم 2017 میں سٹارٹ ہوئی, جولائی کے مہینے میں 5 جولائی 2017 کو مجھے ٹرمینیشن لیٹر ملا. تو میں گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں. اس وقت نون لیگ کا دور تھا اور 1 سال تک میرا مقدمہ چلتا رہا, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ لوگ پیش ہوتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, شوکت صدیقی صاحب ان کو جھاڑتے تھے, کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, بتاتے ہی نہیں تھے کہ کیا الزام ہے. مجھے اندر خانے پتا چلا کہ میرے اوپر انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ لنک ہونے کا جھوٹا الزام لگایا ہوا تھا, صرف اس لیے کہ مجھے انہوں نے وہاں سے نکالنا تھا. اچھا, پھر شوکت صدیقی صاحب کا وہ مشہور زمانہ بیان آیا جس میں انہوں نے ایکسپوز کر دیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اور انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. پھر یہ کیس چلا گیا جسٹس عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں, جو کہ شوکت صدیقی صاحب کے نکالے جانے کے بینیفیشری ثابت ہوئے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تو شوکت صدیقی صاحب نے بننا تھا. پھر عطر من اللہ صاحب کے پاس گیا, انہوں نے ہمارے ادارے کے جتنے کیسز تھے ان کو کمبائن کر کے 1-2 ڈیٹے لگا کے سارے کیسز ہی فارغ کر دیے, کیونکہ اس وقت ان کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ اکوموڈیٹ کر رہی ہے اور کل کو میری ترقی سپریم کورٹ میں لکھی ہوئی ہے. یہ نظریاتی تو بعد میں ہوئے ہیں نا خان صاحب کی طرح, پہلے تو یہ بیجو والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس نے عطر من اللہ نے میرا کیس فارغ کیا. اب یہ بھی بیان اٹھائیں گے کہ جی یہ تو کہہ رہا تھا شوکت صدیقی کی عدالت میں لگا ہوا ہے, بعد میں عطر من اللہ صاحب کو کہہ رہا ہوں. بھائی ساری باتیں درست ہیں, ہم سے آگے پوچھو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پولیٹیکل لیڈرز کی طرح ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ گیت گانا شروع کر دیتے ہیں. یہ علی بھائی یہ ساری باتیں آپ کی درست, لیکن آپ کا ہی بیان ہے. میں مکمل کر لوں نا, میں یہ پوری بات مکمل کر لوں نا, کیونکہ انہوں نے کلپ کاٹا ہے نا, انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے پولیٹیکل لیڈر
دنیا میں پاور گین کرنے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ان کے بیانیے کو جھوٹ سے لے کے چلتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. تو وہ عطر مین اللہ صاحب نے فارغ کیا کیس, اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, میں نے خان صاحب کو لیٹر لکھا. یہ تو کیس 2017 جولائی سے چلا ہے. کرتے کرتے 2019 میں آ کے انہوں نے فروری کے مہینے میں میری سنوائی ہوئی اس اعتبار سے کہ مجھے بلایا گیا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کی طرف سے کہ آئیں جی آپ اپنا مقدمہ. میں نے کہا جی میں تو ذلیل ہو رہا ہوں. وہاں انہوں نے بات سنی, ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا. اور کرتے کرتے پھر مجھے جب اندازہ ہوا کہ یہ کوئی مجھے اکوموڈیٹ نہیں کریں گے اس اعتبار سے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کی عادت ہے کہ غلطی اپنی مانتے نہیں ہیں, تو پھر ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ سر جی اب تو آپ کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے, آپ ادارے سے بھی بڑے ہو گئے ہیں, تو یہ کیس کو چھوڑیں اور آپ جو ریٹائرمنٹ لے لیں. تو اس میں پھر میں نے بولا تھا کہ الٹیمیٹلی اب ظاہر ہے کہ مجھے عدالت سے تو انصاف نہیں ملا, تو اس وقت تک ہمارے دعوت کا کام بھی 2 سالوں میں اتنا بڑا ہو گیا اور کب لت پہ ہی ہوتا کب نکل گیا. الٹیمیٹلی پھر جا کے 2019 کے اینڈ میں آلموسٹ اکتوبر کے مہینے کے اندر میں نے جا کے ریٹائرمنٹ لی. یہ پوری سٹوری ہے. اس میں جو بات میں نے جہاں کی ہوئی ہے وہ بالکل درست کی ہوئی ہے. پر آپ نے سر پھر نوکری اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑی نا؟ نوکری تو آپ کو ایجنسیوں کا وہ جو کردار تھا یا حکومت کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے مجبوراً پھر یہ نتیجہ نکلا نا. تو ان کو کلین چٹ جو آپ نے کلین چٹ تو نہیں آپ دے سکتے کسی کو. تو کلین چٹ کس نے دی ہے؟ آج تک میں نے کلین چٹ نہیں دی. بتائیں میں نے کب کلین چٹ دی ہے؟ میں نے تو ابھی یہ جو حالیہ میرا پروگرام ہوا ہے نا, جب میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا تو میں نے دوبارہ سے کہا کہ میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہو کہ جس کی نوکری ان کی وجہ سے فارغ ہوئی ہے. یہ تو میں نے جیل سے نکل کے دوبارہ سے بیان دیا ہے. اصل میں یہ جو بگوڑا صاحب ہے نا, یہ ہمیشہ آج کل ان کی میمز بن رہی ہیں. ہمارے 2-3 اسٹوڈنٹس نے میمز کے چینل بنائے ہیں جس میں ان کی ہر چیز کھل جاتی ہے. اب یہ تازہ دیکھ لیں, جیل سے نکلنے کے بعد 2 تو اس کے بیان پکڑے گئے نا, استثناء والا اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی پتنگ بازی والا, اور تیسرا آپ کے پروگرام میں پکڑا گیا. اور بھی کوئی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. میں نے اس بگوڑے کو, چلے میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیٹر بن جائیں, اس کو بگوڑے کو کہ آن لائن آئے مجھ سے بات کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب اور آپ کو لائیو کر دیا جائے. اٹھائے, اس نے آج تک میرے اوپر جتنے الزامات لگائے ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ کھولے اور بتائے میں نے یہ بات اس طرح کی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ داڑھی بھی ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, یہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں بیٹھے گا. اور جس دن بیٹھے گا نا یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ سب کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ 3 آپ نے بھی بتائی نا باتیں, میں نے تینوں کھول کے رکھ دی ہیں. یہ انتہائی جھوٹا انسان ہے اور مجھے دکھ ہے کہ یہ بندہ داڑھی رکھ کے دیندار حلیہ اڈاپٹ کر کے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اس کے ساتھ کے صحافیوں نے مجھ سے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے معافی کی توفیق نہیں مل رہی. اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ موقف ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ہی درست ہو, اس لیے لیکن جی آپ چھوڑ دیں, نہیں دونوں کا کہاں سے درست ہو؟ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ 2 بیک وقت درست ہوں. یا میں نے استثناء کو سپورٹ کیا ہوگا یا مخالفت کی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیں, اس نے بیان لکھا ہوا پڑا ہے, اس میں سے آدھی اسٹیٹمنٹ اس نے پڑھی, آدھی پڑھی نہیں ہے. تو آپ میڈیٹر بن جائیں نا. دیکھیں میں تو تیار ہوں نا, اور آج یوٹیوب کی دنیا ہے, یہ لائیو اسٹریمنگ کی دنیا ہے, آپ سامنے بیٹھے ہمیں 5-5 منٹ دیں, یہ وہ سارے الزامات جو اپنی ویڈیوز میں لگاتے ہیں ایک ایک رکھے, میں جواب دوں گا. اگر نہ نکلے میں اعلامیہ رجوع کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے الزامات جھوٹے ثابت ہوں گے. اچھا, ایک آپ کا بیان جو ہے نا وہ ہر کچھ ماہ کے بعد میں دیکھتا ہوں, کبھی ٹک ٹاک پہ نظر آ جاتا ہے, کبھی کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, اور اس کے ساتھ پھر کوئی اور بیان بھی چل رہا ہوتا ہے. آپ کے آبویسلی سننے والے بہت سارے لوگ ہیں. وہ بیان ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اب اگر جائے سعودی عرب میں بھی اور کسی چیز ادھر چھت پہ بھی کھڑے ہو کے وہ کہیں تو پھر بھی ان کو کوئی ان کی بات نہیں مانے گا. مطلب اتنے خدا نخواستہ وہ غیر معتبر ہو گئے. تو وہ بیان کس کانٹیکسٹ میں ہے, وہ بار بار شیئر کیا جاتا ہے, اور پھر جب آپ کہیں پہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ وہ پچھلا بیان چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو اتنے غیر معتبر ہیں وہ اتنے زیادہ معتبر کیسے ہو گئے. نہیں تو کس نے کیا معتبر ہو گئے ہیں؟ میرے معتبر ہونے والا بیان بتائیں کدھر ہے جو میں نے کہا کہ معتبر ہو گئے ہیں اور عوام کو یقین آ گیا کہ پاکستان کی پولیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. میں نے کبھی یہ کہا ہے؟ تو میرا تو بیان وہی ہے, اپنی جگہ کے اوپر ہے, میں نے تو اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. اور یہ بیان بھی خان صاحب کے نکالے جانے کے بعد تھا. یہ ایک حضرت بگوڑا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں, انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت وہ ان کے حق میں بات کرتا تھا. یہ ان کے نکالے جانے کے بعد کا بیان ہے میرا, اور میں اس بیان کے اوپر آج تک قائم ہوں. ہمارے دوست عمران ریاض کا ذکر کر رہے ہیں, وہ تو اب آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے برطانیہ کا, تو آپ عمران خان صاحب سے ملنا بھی چاہتے تھے اس زمانے میں, آپ نے کہا تھا عمران ریاض سے کہ میری ملاقات کروا دیں. میں نے تو نام نہیں لیا, آپ نے خود ہی نام لے دیا, میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں جی. مجھے کوئی شوق نہیں ملنے کا. اور دوسری بات, میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا چھوڑا ہوا بندہ ہوں تو میں ان حضرت بگوڑا صاحب کی اس ڈاکٹرین کو ویسے ہی ختم کر دوں گا ایک جملے سے. اگر میں خود اسٹیبلشمنٹ کا چھوڑا ہوا مورا تھا تو مجھے خان صاحب سے ملنے کے لیے بگوڑا صاحب کی ضرورت تھی؟ نہیں, آپ لاجیکلی بتائیں. جو بگوڑا صاحب میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں,
اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا چھوڑا ہوا بندہ ہوں تو مجھے کسی بھگوڑے کی ضرورت ہے وقت کے پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے میں آج تک کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں ملا, نہ کبھی میں نے فون پہ بات کی, نہ کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے ساتھ میری اس حوالے سے کبھی کوئی ڈسکشن ہوئی. ہاں ہمارے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, ہماری انتظامیہ, کبھی ڈپٹی کمشنر یا پولیس کے لوگ, اگر مجھے وہ اپنی اکیڈمی کے کبھی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بلوا لیں وہ ایک الگ بات, ادروائز میرے کوئی اس قسم کے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں. میں آج تک کبھی آئی ایس پی آر کی کسی بریفنگ کے اندر شامل نہیں ہوا جہاں پہ یہ سارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی 2500 علماء جمع ہوئے تو میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. مجھے اگر کوئی بلائے بھی تو میں انکار کر دیتا ہوں. بلایا گیا تھا یہ جو پچھلے دنوں کنونشن ہوا جس میں تمام علماء آئے تھے, آپ کو بلایا؟ وہ نہیں, بالکل ہی بلایا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بلانے کا رسک کون لے سکتا ہے, کیونکہ میں تو سفید جواب دوں گا کہ بھائی میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. انہیں میری طبیعت کا پتہ ہے. دیکھیں جو بندہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پہ مقبولیت کا لحاظ نہیں کر رہا اور اکیلا بندہ ان کے پورے بیانیے کو الٹ کے رکھ دیتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں میرے بارے میں, تو اس کو کون اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ مجھے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے لوگ نہیں استعمال کر سکتے تو اسٹیبلشمنٹ کیسے کرے گی؟ اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے انجینئر صاحب کہ اب جس طرح آپ جو لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے, کسی آپ بگوڑا بھی کہہ رہے ہیں اور آبویسلی کچھ صحافیوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, اب آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ جو یہاں پہ ہوا, جس طریقے سے غائب کر دیا گیا, جس طریقے سے مقدمات بنے, تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سمپتھی ہونی چاہیے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر آپ بھی ان کو بگوڑا کہیں گے تو آپ تو ایک طرح سے اس ساری چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں, لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ. یہ میں بھگوڑا ان کو کہہ رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کو یہاں سے جانے پر بھگوڑا کہتے تھے, زرداری صاحب کو یہاں سے جانے پر بھگوڑا کہتے تھے, اور اس وقت جب ہم ان سے پوچھتے تھے تو یہ ہمیں اس وقت یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ اگر وہ صحیح ہیں تو عدالتوں کا سامنا کریں نا, اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ عدالتیں کمپرومائز ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں. اب وہی ساری باتیں یہ کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کی ڈاکٹرن میں ان کو بھگوڑا کہا جاتا ہے. اگر انہوں نے دوسروں کو بھگوڑا نہ کہا ہوتا تو ہم یہ بات ان پر نہ کرتے. ان کو ہم ریئلائز کروا رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ آپ دوسروں کے بارے میں کمنٹس کرتے تھے, آج آپ اسی ہیٹ سے گزرے تو آپ کو اندازہ ہوا. جس طرح آج آپ کو یقین ہے نا کہ یہ عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دیں گی, تو اس وقت وہ بابا ڈیم کی عدالت بھی ان کو انصاف نہیں دے سکتی تھی. لہٰذا دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. مہربانی کر کے انجینئر صاحب کو نظریاتی ہونے کا کوئی اس طرح کی بات نہ کریں. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ آپس کی لڑائی لڑیں, آپ دونوں ایک ہی طرح. یہ تو دیکھیں, یہ تو آپ سب کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. اب انہوں نے بھی یہ ریئلائز کر لیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے, اور بہت سارے لوگوں نے جا کے کسی نے بلوچ مسنگ پرسنز کے جو لوائقین ہیں ان سے معافی مانگی, کسی نے اور کہا, اور آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر تو کنسنسس ہونا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہونی چاہیے. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نظام میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے. جی, تو وہ میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے جو پرانے بیانات لوگوں کے بارے میں دیتے رہے ہیں, کہیں انہوں نے رجوع کیا ہے کہ ہم نے زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, یا باقی اس وقت کے پولیٹیکل لوگ تھے جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا, مفتاح اسماعیل کے اوپر, خاقان عباسی کے اوپر, اس کے اوپر کوئی انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے یہ کہہ کے کہ جی اس وقت ہم غلط تھے؟ اچھا, نہیں ایک اور کروائی. چیز, obviously بہت سارے لوگ بہت سارے بیانات کرواتے رہتے ہیں. نہیں کوئی نہیں کروائی, مجھے پتا ہے, میں بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں جس طرح مولویوں کی دائی ہوں نا, میں انصافیوں کی بھی دائی ہوں. میں کلوزلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. صرف بلوچستان کے مسئلے میں حضرت بگوڑا نے رجوع کیا ہے. بلوچستان کے مسئلے میں مجھ پہ جو 5 الزامات لگائے کسی ایک پہ بھی رجوع نہیں کیا. ابھی یہ دوبارہ استثناء کے مسئلے پہ لگایا, رجوع نہیں کیا. پتنگ بازی پہ لگایا, کوئی رجوع نہیں کیا. ابھی حالیہ یہ 1 مہینے میں 2 واقعات ہو چکے ہیں. تو بھائی کیا جاتا ہے اگر یہ رجوع کر لیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سیم پیج پہ ہوں گے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ جھوٹ سے یہ توبہ کریں. جس دن جھوٹ سے توبہ کریں میری ان کے ساتھ صلح ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, جج بھی فون کرتے ہیں, جرنیلوں کی کالیں بھی آتی ہیں, لیکن ہم صرف اتوار والے دن ملتے ہیں. تو صرف آپ کی ملاقات اتوار والے دن ہوتی ہے, اور یہ کون سے جج ہیں, کون سے جرنل ہیں جو آپ سے ملنے آتے ہیں؟ کوئی عام بندہ بھی ملنے آئے تو اس کو بھی آپ مل لیتے ہیں کہ صرف بڑے بڑے لوگوں سے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ نہیں, میں سب کو ملتا ہوں الحمدللہ, اور سینکڑوں لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں شناختی کارڈ دکھا کے, تاکہ ہم نوٹ کر لیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں, تاکہ اگلی دفعہ اور لوگ آئیں, کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ ہی 350-400 لوگوں کی ہے. اس سے زیادہ ہو تو پھر سیڑھیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یہ جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں وہ الحمدللہ سب کے ساتھ ایک طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے. سب کے ساتھ میں مصافحہ کرتا ہوں, سب کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہوں. اور رہا یہ وہ جج, جرنیل یا وکلاء یا پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, تو ظاہر ہے کہ اس میں
کوئی حاضر ڈیوٹی جو ججز ہیں وہ آئیں تو وہ تو ظاہر ہے کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے, تو ان سے کبھی کبھار کبھی کوئی فون پہ کوئی مسئلہ کوئی شرعی طور پہ ڈسکس کرنا چاہے تو میں کر لیتا ہوں. ہاں رہے جہاں تک جرنیلز کا معاملہ ہے تو وہ ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں, حاضر ڈیوٹی جرنیلز کے ساتھ تو ہم نے کبھی رسک نہیں رکھا کہ ان کے ساتھ کوئی فون پہ بات کی جائے, کیونکہ پھر بات کہیں اور سے اور نکل جاتی ہے. تو میں کوئی اپنا ایسا ویک پوائنٹ نہیں دیتا کہ کل کو میری کوئی کال جو ہے ریکارڈ ہوئی باہر آ جائے, تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے بے داغ ماضی ہے میرا.